یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا ان کا ڈیپ ریلیشن ہے۔ جو حفاظت کرتے ہیں نا وہ 4 فرشتے ہیں، 2 فرشتے رات کو آتے ہیں اور 2 دن کے وقت آتے ہیں۔ ان کے لکھنے کا دستور بھی عجیب ہے۔ جی ہاں ویورز، اعمال کی بھی بو ہوتی ہے جسے فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ہماری ویب سیریز دا ہڈن ورلڈ پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور ان فرشتوں کے متعلق ہے۔ تقریباً مسلمان ان کا نام جانتے ہیں اور ہماری گفتگو میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مشہور و معروف فرشتے جن کا آج ہم ذکر کریں گے، ان کا نام ہے کرامن کاتبین، کیونکہ ہمارا ان کا ڈیپ ریلیشن ہے۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، ہماری نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور ہماری بدیوں کا بھی اندراج کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کرامن کاتبین فرشتوں کی تحریر کی کیا کیفیت ہے اور ان فرشتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا ذکر آیا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں بیان کرنے سے قبل میں آپ کو فرشتوں کی محبت سے متعلق ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سنیے، جو حدیث میں موجود ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جیسے اور بنی آدم کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے اعمال بھی ایسے ہی لے جائے جاتے تھے۔ ان کے اعمال دیکھ کر ملک الموت کو ان سے بڑی محبت ہو گئی، لہذا انہوں نے اللہ سے ان کی دوستی کی اجازت مانگی۔ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے محبت کی اور ملاقات کی اجازت مانگی، دوستی کی اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ اور اجازت ملنے کے بعد وہ انسانی صورت میں زمین پر آ گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ملک الموت ہیں، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ملک الموت سے کہا۔ ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ مجھے اس کی شدت کا پتہ چلے تاکہ میں اس کی تیاری کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان کی روح 1 ساعت کے لیے قبض کر لیں، پھر چھوڑ دینا۔ ملک الموت علیہ السلام حکم بجا لائے اور اسی طرح کیا، یعنی 1 ساعت کے لیے ان کی روح قبض کی، پھر چھوڑ دیا۔ ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے موت کے متعلق جتنا سنا تھا اس سے زیادہ سخت پایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ دکھائیں۔ لہذا ملک الموت علیہ السلام نے ان کو دوزخ کی طرف لے گئے اور دوزخ کو انہوں نے ملاحظہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ کو جنت میں لے جایا گیا۔ آپ نے جنت کو ملاحظہ کیا، جنت کو دیکھا۔ آپ جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں گھومنے پھرنے لگے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ باہر تشریف لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک رب کریم مجھے باہر نکلنے کا حکم نہ دے گا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے درمیان، یعنی ملک الموت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو میں نے تو موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا اور میں دوزخ پر وارد ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. بس اللہ کی قسم میں جنت سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ اللہ پاک مجھے جنت سے باہر نکلنے کا حکم نہ دے. پھر ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ میرے اذن سے داخل ہوا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے حکم سے کیا ہے، لہٰذا اس کا راستہ چھوڑ دو. ویورز دیکھا آپ نے کہ جہاں ہمیں اس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی محبت نظر آئی حضرت ادریس علیہ السلام سے، وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی شان بھی نظر آئی. ویورز قرآن مجید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. اس سے مراد اللہ پاک کے فرشتے کرامن کاتبین ہیں. جی ہاں ویورز، حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں. ان میں سے ایک انسان کے دائیں جانب رہتا ہے یعنی رائٹ سائڈ پر جو نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور ایک لیفٹ سائڈ پر یعنی بائیں جانب جو برائیاں لکھتا ہے. پس جو اس کے دائیں جانب ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے لیفٹ سائڈ ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محافظ فرشتے 4 ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں نا وہ 4 فرشتے ہیں. 2 فرشتے رات کو آتے ہیں اور 2 دن کے وقت آتے ہیں. یہ چاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے متعلق رب کریم کا ارشاد بھی موجود ہے، فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ویورز کرامن کاتبین انسان کی ہر بات اور چھوٹا بڑا عمل رائٹ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انسان نیکی یا بدی کی جو بھی بات کوئی بھی اپنی زبان سے کہتا ہے یہ فرشتے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی یہ بات کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں آیا، میں گیا، یہ بھی وہ لکھتے ہیں. جب جمعرات کا دن آتا ہے نا تو اس کا قول و عمل سب پیش کیا جاتا ہے. تو جو کچھ نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور باقی سب مٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب کے سب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے مرض میں کراہتا ہے یعنی تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ تک بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. ویورز کرامن کاتبین جو ہے نا وہ ان کے لکھنے کا دستور بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب اس سے لیتے ہیں 2 لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ سائڈ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ بائیں جانب والے کا امیر بھی ہے. اگر انسان گناہ کرے تو یہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اسٹاپ، رکو. اگر یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اسے یہ گناہ لکھنے سے منع کر دیتا ہے، اور اگر انسان گناہ نہ چھوڑے اور اس پر ڈٹا رہے تو اس کا گناہ لکھوا دیتا ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے تو اس کا وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں نہیں لکھا جاتا. ہاں اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹا رہتا ہے اور اس کی بخشش طلب نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے. لیکن استغفار میں توبہ ضروری ہے.
حضرت فضیل بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتے سے کہا جاتا ہے اب ٹھہر جاؤ، اسٹاپ، اس کا نامہ اعمال گویا لپیٹ دے. تو وہ کہتا ہے مجھے کیا معلوم، شاید یہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے لکھ دوں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ویورز، خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے. انسان کو نیکی کے معاملے میں آخری سانس تک رب کریم مہلت دیتا ہے. اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید کوئی نیکی کر لے، لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو یہ اختیار حاصل نہیں، مگر یہ کہ جب انسان گناہ کر لے تو وہ پھر لکھ لیتا ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا سردار ہے. جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس جیسی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے اسٹاپ، رک جا. تو وہ 6 یا 7 گھڑیاں فرشتہ رک جاتا ہے. بس اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں لکھتا، اور اگر وہ اللہ سے استغفار نہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت کے قربان، نیکی اتنی زائد لکھی جا رہی ہے، نیکی فوراً لکھی جا رہی ہے اور گناہ اس میں لکھنے میں تاخیر کی جا رہی ہے. فرشتہ تاخیر کرتا ہے کیونکہ اس کو حکم ہے ایسے ہی، اس کا سردار اس سے کہتا ہے کہ ابھی رک جا. پھر وہ لکھتا ہے، اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کو گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ فرشتے ہر شام عصر کے بعد پہلے آسمان میں اپنے لکھے ہوئے اعمال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں. تو ایک فرشتہ کرامن کاتبین میں سے کہتا ہے اس اعمال نامے کو پھینک دے. اسی طرح ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دے. تو یہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے متعلقہ افراد نے نیکی کی بات کہی تھی، انہوں نے یہ عمل کیا تھا، نیکی کی تھی، اور ہم ان کے محافظ تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو رب کریم فرماتا ہے ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں صرف اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو میری رضا کے لیے کیا گیا ہو. جبکہ ایک اور فرشتہ کرامن کاتبین کو پکار کر کہتا ہے فلاں بن فلاں نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. تو عرض کرتا ہے اے میرے رب، اس نے یہ عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اس عمل کی نیت کی تھی جس کا تجھے علم نہیں. ویورز، اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو انسان کی ظاہری اعمال کا تو علم ہوتا ہے، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے جو ہے وہ کوئی نیک عمل کیا ہے اس کا علم ہوتا ہے، مگر باطنی اعمال کا علم اللہ کے بتائے سے ہی ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال کی بو مقرر کی ہوئی ہے، اسمیل، جس کے باعث فرشتے جان لیتے ہیں کہ کون سا باطنی عمل نیک اور کون سا بد ہے. چنانچہ اس کے متعلق بہت بڑے محدث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو معشر علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ اللہ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اسے فرشتے کیسے لکھتے ہیں؟ فرشتوں کو تو پتہ ہی چلتا کہ بھائی وہ دل میں ذکر کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں. جی ہاں ویورز، اعمال کی بھی بو ہوتی ہے جسے فرشتے محسوس کرتے ہیں. اچھے اعمال کی خوشبو اور برے اعمال کی بدبو ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے
اور حضرت مکحول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بائیں طرف کے گناہ لکھنے والا فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اپنا قلم اٹھا لے، اور دائیں طرف والے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے لیے اس سے بھی بہتر اعمال لکھتا رہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں، میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عبادت مجبوراً نہیں کر پا رہا۔ تو ویورز، آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ کرامن کاتبین کن فرشتوں کو کہتے ہیں، رائٹ سائڈ پر کون سا فرشتہ ہوتا ہے، لیفٹ پر کون سا فرشتہ ہوتا ہے، ان کے کام کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے جانا کہ جو ہے وہ نیکی لکھنے والا فوراً لکھتا ہے، بدی لکھنے والا تھوڑی دیر سے لکھتا ہے جب تک وہ شخص اس پر ڈٹ نہیں جاتا۔ ایپیسوڈ کے اینڈ پر جو ہے وہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنائے، اور ایسا عمل ہم نہ کریں کہ جس سے فرشتوں کو ہم سے تکلیف ہو۔ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ فرشتوں کو بھی کیا تکلیف ہوتی ہے انسان سے۔ جی ہاں، ہوتی ہے۔